جنت کی پہلی نعمت، جنت میں قدم رکھتے ہی یہ عظیم انعام ملے گا، ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ پیارے ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، آپ نے پل صراط پار کر لیا ہے، حساب و کتاب مکمل ہو چکا ہے، فرشتے آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں اور آپ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ صدیوں کی انتظار بھری گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، اب نہ کوئی غم ہے، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ خوف، نہ ہی موت کا ڈر۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سب سے پہلی کون سی نعمت عطا فرمائے گا؟ وہ ایسی نعمت ہوگی جس کے سامنے دنیا کی تمام خوشیاں، تمام نعمتیں، تمام آسائشیں ہیچ نظر آئیں گی۔ آخر وہ کون سی پہلی نعمت ہے جسے دیکھ کر جنتی خوشی سے جھوم اٹھیں گے؟ کیا وہ جنت کے محلات ہوں گے؟ کیا وہ دودھ، شہد اور نہروں والی جنت ہوگی، یا پھر اس سے بڑھ کر کوئی ایسی نعمت ہوگی جس کا تصور بھی دنیا میں ممکن نہیں؟ آئیے آج قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیب لوگوں کو سب سے پہلی عظیم نعمت کون سی عطا کی جائے گی، اور وہ منظر کتنا حسین، کتنا شاندار اور کتنا ایمان افروز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی ہر مسلمان کے دل میں خوشی، امید اور شوق کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ موضوع ہے جنت۔ جنت وہ عظیم نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک، مخلص اور فرمانبردار بندوں کے لیے تیار فرمایا ہے۔ دنیا کی زندگی خواہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس میں مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، غم، جدائیاں اور آزمائشیں موجود رہتی ہیں، لیکن جنت ایسی جگہ ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی بڑھاپا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، صرف وہاں خوشی ہی خوشی ہوگی، سکون ہوگا، راحت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہوں گی۔ جنت دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انعام کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ قرآن مجید میں بار بار جنت کا ذکر کیا گیا تاکہ انسان نیکیوں کی طرف راغب ہوں اور آخرت کی کامیابی کو اپنا مقصد بنائے۔ جنت صرف ایک باغ کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل اور ابدی زندگی کا نام ہے، ایسی زندگی جس میں انسان کو ہر وہ نعمت عطا کی جاتی ہے جس کی وہ خواہش کرے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر عطا کیا جائے گا۔ دنیا میں انسان بہت سی خواہشات دل میں لے کر زندگی گزارتا ہے، بعض پوری ہو جاتی ہیں اور بعض ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن جنت وہ مقام ہے جہاں کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ اسلام میں جنت کا مقام انتہائی بلند ہے۔ یہ وہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عطا فرمائے گا جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے احکامات پر عمل کرتے رہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے رہے۔ جنت کامیابی کی آخری منزل ہے۔ حقیقی کامیابی دولت، شہرت، طاقت یا دنیاوی عہدوں میں نہیں بلکہ جنت کے حصول میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی در حقیقت کامیاب ہو گیا۔ پیارے ناظرین، جنت ہر اس شخص کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، والدین کا احترام کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت داری اختیار کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو نیکی کے راستے پر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کی معمولی نیکیوں کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ جنت کے بارے میں جتنا سوچا جائے اتنا ہی دل بے قرار ہوتا ہے۔ وہاں نہ موت ہوگی، نہ بیماری، نہ کمزوری، نہ تھکن اور نہ ہی کوئی غم۔ وہاں انسان ہمیشہ جوان رہے گا۔ وہاں کی خوشیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ وہاں نہ کوئی حسد ہوگا، نہ نفرت ہوگی، نہ ہی دلوں میں کوئی کینہ ہوگا۔
ہر طرف محبت، امن، سکون اور خوشی ہوگی۔ پیارے ناظرین، جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم ان نعمتوں کا مکمل تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے، نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا ہوگا، نہ ہی کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا مکمل خیال آیا۔ تاہم قرآن و حدیث میں ان نعمتوں کی کچھ جھلکیاں بیان کی گئی ہیں تاکہ انسان کے دل میں جنت کی طلب پیدا ہو۔ جنت میں خوبصورت باغات ہوں گے، جنت کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی اور جن کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ شہد کی نہریں ہوں گی جو خالص ہوں گی، پاکیزہ مشروبات کی نہریں ہوں گی اور ایسا پانی ہوگا جو ہمیشہ صاف اور شفاف ہوگا۔ جنت کے درخت اتنے عظیم ہوں گے کہ ان کے سائے میں طویل سفر بھی ختم نہ ہوگا۔ وہاں کے پھل ہمیشہ تازہ ہوں گے اور جب چاہا جا سکے گا۔ جنت میں شاندار محلات ہوں گے جو سونے، چاندی، موتیوں اور قیمتی جواہرات سے مزین ہوں گے۔ وہاں کے گھر دنیا کے تمام محلات سے زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ جنتیوں کو بہترین لباس عطا کیے جائیں گے، قیمتی زیورات پہنائے جائیں گے اور عزت و احترام کے ساتھ رکھا جائے گا۔ جنت میں نہ بھوک ہوگی، نہ پیاس ہوگی، نہ تھکن ہوگی، نہ ہی کسی کام کی پریشانی ہوگی۔ انسان جو چاہے گا اسے عطا کیا جائے گا، جس چیز کی خواہش کرے گا اس کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ وہاں کی خوشیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی اور نہ ہی کسی نعمت سے کمی آئے گی۔ جنت کی ایک عظیم نعمت یہ ہوگی کہ وہاں انسان اپنے نیک رشتہ داروں، دوستوں سے مل سکے گا۔ وہ لوگ جو دنیا میں ایمان اور نیکی کے ساتھ زندگی گزار کر گئے ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اکٹھا فرمائے گا۔ اور تصور کیجئے کہ ایک شخص اپنے والدین، اپنے بچوں، اپنے عزیزوں اور اپنے نیک دوستوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ رہا ہو، یہ کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ پیارے ناظرین، جنت کی نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیب انسان کو سب سے پہلی نعمت کون سی عطا کی جائے گی؟ وہ کون سا انعام ہوگا جو جنت میں قدم رکھتے ہی اس کے نصیب میں آئے گا؟ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اہل ایمان تمام مراحل طے کر کے جنت کے دروازوں تک پہنچیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور سلام پیش کریں گے۔ یہ سلام خود ایک عظیم نعمت ہوگی۔ تصور کیجئے کہ فرشتے خوشی اور عزت کے ساتھ جنتیوں کا استقبال کر رہے ہوں گے اور انہیں خوشخبری دے رہے ہوں گے، اب تم ہمیشہ کے لیے امن میں ہو، اب تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، تمہیں غم نہیں پہنچے گا۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے دلوں میں ہر قسم کا غم، پریشانی، حسرت اور تکلیف نکال دی جائے گی۔ دنیا میں جن دکھوں، بیماریوں، آزمائشوں اور پریشانیوں کا سامنا کیا تھا، ان سب کی یاد تک ختم ہو جائے گی اور ان کے دلوں سے صرف خوشی ہی ہوگی۔ یہ خود ایک ایسی نعمت ہوگی جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ پھر جنتی جب اپنی آنکھوں سے جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، انہیں یقین آ جائے گا تو حیران رہ جائیں گے، انہیں یقین آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جس کا انہوں نے کبھی بھی تصور نہیں کیا تھا۔ ان کے چہرے خوشی سے جگمگا اٹھیں گے اور وہ اپنے رب کا شکر ادا کریں گے، اس نے انہیں یہ عظیم کامیابی عطا فرمائی۔ بعض علماء نے احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ جنت میں داخلے کے بعد جنتیوں کے لیے سب سے بڑی اور عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائے گا میں تم سے راضی ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوگا، تو یہ جنتیوں کے لیے ایسی خوشخبری ہوگی جس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہوگی۔
دنیا میں انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اسے یہ خبر ملے گی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو گیا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ لیکن جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جنتی اپنے رب کریم کو دیکھیں گے، یہ وہ نعمت ہوگی جس کے سامنے جنت کی تمام دوسری نعمتیں بھی چھوٹی محسوس ہوتی ہوں گی۔ جب اہل جنت اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے تو ان کی خوشی، ان کا سکون اور ان کی مسرت اپنے عروج پر پہنچ جائے گی۔ ذرا تصور کیجئے وہ بندے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر اللہ پر ایمان لائے، اس کی عبادت کرتے رہے، اس کے احکامات پر عمل کرتے رہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، قیامت کے دن وہ اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا صحیح اندازہ دنیا میں رہتے ہوئے ممکن ہی نہیں۔ پیارے ناظرین، جنت کا تذکرہ صرف سننے اور پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے ہے۔ جنت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی کامیابیاں چند روز ہیں لیکن جنت کی کامیابی ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن جنت کی خوشیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید سے تعلق مضبوط کریں اور والدین کی خدمت کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، سچائی اور امانت داری کو اختیار کریں اور ہر وہ عمل کریں جو ہمیں جنت کے قریب لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا مستحق بنائے، ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، ہمیں اپنے دیدار کی سعادت نصیب فرمائے۔ قیامت کے دن ہمیں ان خوشی نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے فرشتے سلامتی اور کامیابی کی خوشخبری لے کر آئیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔